کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس کے بعد کہ انہوں نے اقرار کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی پہنچ چکے تھے۔ یعنی یہود اور نصارہ، اور خصوصاً نصارہ جو وفد نجران کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یقین تھا، اور اس یقین کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کفر کیا۔ دلائل ان کے پاس آ گئے تھے، واضح ہو گئے تھے، اور خود وہ اقرار کر رہے تھے۔ جیسے کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ نجران کے وفد میں ایک شخص تھا، دو بھائی تھے، ایک ابو حارثہ اور ایک کرز۔ تو رستے میں یہ ہوا کہ کرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، جب نجران سے آ رہے تھے مدینہ منورہ، ٹھوکر لگی تو اس نے بددعا کے طور پر یہ کہا کہ وہ دور والا شخص ہلاک ہو جائے، الیاذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں اور کافی دور ہے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، ٹھوکر کی وجہ سے، ٹھوکر لگنے پر یہ بددعا دی۔ تو اس کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے فوراً اس سے کہا کہ تمہاری ماں ہلاک ہو جائے۔ تو وہ کرز حیران ہوا کہ بھئی آپ اتنے کیوں آپ نے برا محسوس کیا جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا؟ تو کہا کہ بھئی وہ اللہ کے نبی ہے، آپ کیسے اسے برا بلا کہہ سکتے، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ پھر کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ کہ ہم ایمان لائیں گے تو رومی سلطنت ہمیں پالے گی نہیں، رومی سلطنت ہمیں پال رہی ہے، وظائف دے رہی ہے، اتنے بڑے بڑے وہ ہم پر جو ہے نا اچھے ہماری زندگی ہے اور ہمارا خیال رکھ رہی ہے، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ رومی سلطنت کی یہ وظائف ہے اور یہ مراعات ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو انہیں اقرار بھی وہ باہمی کرتے تھے، جب آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بعینی ہی وہی نبی ہے جس کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے۔ دلائل بھی ان کے پاس واضح آ چکے، اس کے باوجود انہوں نے جب کفر ہی کرنا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیوں دے گا؟ اللہ کا یہ ضابطہ تو نہیں ہے، اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کفر میں لے جائے یا کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے اسلام میں لے آئے، نہیں، اختیار دیا ہے، اختیار کسی سے نہیں چھینا۔ اگر کوئی اسلام میں رہ رہا ہے تو اپنے اختیار سے، کفر میں جا رہا ہے اپنے اختیار سے جا رہا ہے۔ اسی لیے جنت اور جہنم کا جو نظریہ ہے، جو تصور ہے، وہ عقل کے مطابق بیٹھتا ہے، ورنہ اگر انسان کے پاس اختیار ہی نہ ہو، نیکیاں وہ بلا اختیار کر رہا ہے تو اس پر اس کو انعام کس چیز کا ملے؟ اور اگر وہ گناہ بلا اختیار کر رہا ہے کسی کی مجبوری کی وجہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، تو سزا کس بات کی؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نیکیاں کرنے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوا۔ تو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھینا، اختیار دیا ہوا۔ تو اب اگر کوئی شخص، اس کی یہی خواہش ہے کہ میں کفر میں رہوں، اس کی یہی خواہش ہے کہ میں گناہوں میں ہی رہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی گناہوں سے یا کفر سے نہیں نکالتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے ڈھنگ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو نہ دلائل واضح ہو جانے کے بعد وہ حق کو تسلیم نہ کرتے ہوں، اور جو خود اقرار باہمی کر کے پھر بھی انکار کرتے ہوں۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بے ڈنگے لوگ ہیں۔ ایک انسان جو ایک معقول انسان ہو، اس کی فطرت یہ ہوتی ہے
کہ اس کے سامنے جب دلائل آ جاتے ہیں، واضح دلائل آ جاتے ہیں اور ان دلائل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر سر تسلیم خم کر لیتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر نہیں اڑتا۔ جیسا کہ بعض لوگ مسلکی بنیاد پر اسی ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ اگر دلائل کے باوجود کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ آپ کے مسلک کے خلاف جا رہا ہے تو آپ نے نہیں ماننا، یہ غلط۔ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں حق اس بات کی طرف نہیں ماننا۔ رشتہ داریوں کی بنیاد پر واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حق میری طرف، میرے گھر والوں کی طرف نہیں ہے، فلاں کی طرف ہے، نہیں مان رہے ہوتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام کا اور قرآنی نظریہ یہی ہے کہ حق جب آ جائے تو اس کو تسلیم کر لینا اور اس کے خلاف پھر کھڑے نہ ہونا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلامی سلطنت ہے، ریاست ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں روز بروز پھیلتی جا رہی ہے، آزاد اور خود مختار ریاست ہے، اور پاکیزہ لوگ جس کے رعایا ہیں، صحابہ کرام جیسے لوگ جس کے رعایا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ خلافت کی بات آئی، اس سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کی بات آئی تو انصار نے کہا کہ بھئی ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کچھ نے کہا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، کچھ نے مختلف آراء آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، سربراہ سلطنت قریش سے ہوگا۔ سب نے سر جھکا لیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کیسے قریش سے ہوگا، مدینہ منورہ کے باسی تو ہم ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے تو ہم ہیں، آپ لوگوں کو تو ہم نے گھر بار دے دیے، ہم نے آپ لوگوں کو بسا لیا، تم تو آئے ہو مکہ سے مہاجر ہو، یہاں کے باسی تو ہم ہیں، ہمیں حکمرانی کا حق ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ جب حدیث کو سنا تو یہ ایک ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے اور اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے حق بات آ جائے تو پھر وہ چوں چرا نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر حق بات کھل کر واضح ہو چکی ہوتی ہے لیکن کسی نے کوئی تسلیم ہی نہیں کرنا، بات واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، اور پروپیگنڈے کے طور پر یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ علماء اپنی طرف سے بناتے۔ بہرحال یہ جب ایسے لوگ ہوں گے کہ حق واضح ہونے کے باوجود وہ گناہ کی طرف لپکیں گے اور جائیں گے تو پھر اچھا، یہ الائمۃ من قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہرگز اس نظریہ مساوات کے خلاف نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بھی دیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، قومیت صرف اس بنیاد پر ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تقوی والا ہو، یہ قرآنی نظریہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر لیا کہ الا ان ربکم واحد یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی۔ یہ نظریہ مساوات ہے قرآن کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ۔ تو یہ الائمۃ من قریش یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الائمۃ من قریش یہ دنیاوی نظام چلانے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون معتبر ہیں کون معتبر نہیں ہے اس کا پیمانہ وہی ہے جو تقوی میں سب ہے، چاہے وہ عربی ہو عجمی ہو۔ دنیاوی نظام، جس طرح کی گھریلو نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو بڑا بنایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، بڑے ہیں۔ دنیا کا اصول ہی یہی ہے کہ گھر یہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، اس سلطنت کا کوئی سربراہ ہونا چاہیے، بلا سربراہ یہ سلطنت چلے گی تو یہ ٹھیک نہیں چلے گی، اس میں بگاڑ ہوگا۔ کائنات ہے، اس کا ایک بڑا ہونا چاہیے، ورنہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدا، یہ سب بگڑ جائے گا، اور وہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ گھر کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ایک بڑا ہونا چاہیے، سربراہ ہونا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو بنا دیا، اس کے تمام قوا کو دیکھ کر کے ایک مرد کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اور اس نے طرح طرح کے مسائل کا سامنا کر کے
وہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے گھر کی سلطنت کو چلا سکتا ہے بنسبت عورت کے، کہ جس کے اعصاب بھی کمزور ہے، اس کے قوا بھی کمزور ہے، اور ہر اعتبار سے مرد کے مقابلے میں وہ کمزور ہے۔ اس پر یہ بوجھ شریعت نے نہیں لادا، یہ اس پر مرحمت ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج کل نعرے لگائے جاتے کہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، مرد اس کے اوپر آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اسے دیکھا ہے کہ یہ عورت کمزور ہے، یہ تو ان ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا سکتی، اس پر یہ ذمہ داریاں ڈالنا یہ تو اس پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہر طرح کے مسائل کا سامنا کر سکے، اس کے جسم کے اعضاء اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ان مسائل کا سامنا کر سکے۔ اس کے مقابلے میں مرد کے اعصاب، قوا یہ مضبوط ہے عورت کے مقابلے، اور یہ لوگ دنیا کے ہر معاملے میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد مضبوط ہے عورت کے مقابلے۔ آپ نے کہیں پر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ویمن کرکٹ ٹیم کا مقابلہ مینز کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہو، یا کسی خاتون ٹینس پلیئر کا مقابلہ کسی مرد ٹینس پلیئر کے ساتھ ہو۔ ہر ایک کا اولمپکس میں آپ دیکھ لیں، دنیا کی جس کھیل میں بھی آپ دیکھ لیں، جس وہ میں دیکھیں، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ وہاں کیوں پھر ساتھ نہیں کرتے؟ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مرد مضبوط ہے، قوی ہے، عورت کمزور ہے، اور اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عورت کو پھر ذمہ داریاں بھی دی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ بوجھ ڈالا ہے۔ تو بہرحال گھر کا بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے جو نظام چلا لیں، ریاست کا بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے جو ریاست کے نظام کو چلا لیں، اور اس نظام کے چلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو یہ خطہ ہے، یہ ریجن ہے، اور جو مسلمان چونکہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، اسلام وہیں سے آیا ہوا ہے، تو ان کا لوگوں پر کنٹرول، کیونکہ سلطنت چلانے کے لیے رعایا پر کنٹرول یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کے کنٹرول نہیں ہے آپ سلطنت نہیں چلا سکتے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو زیادہ وہ ہے قریش کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں، تو اس لیے زمانے جاہلیت سے ہی ایسا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ قریش کو ایک اہمیت تھی کہ قریش کا قافلہ شام جا رہا ہوتا تو کوئی ڈاکو ان کو نہیں لوٹتا تھا، کہتے تھے یہ خانہ کعبہ کے مجاور ہے۔ ان کی یہ حیثیت زمانے جاہلیت سے تھی، کوئی ڈاکو ان کو نہیں لوٹتا تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا انہیں۔ قریش بغیر لباس پہن کر طواف کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی لباس پہن کر طواف نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، کہتے یہ مجاور ہے۔ تو ایک حیثیت ان کی تھی، اور اس حیثیت کا بہت اثر ہوتا ہے سیاسی میدان میں بھی۔ یہ ضروری ہے، سیاسی جتنے بھی اگر آپ سلطنت اور سیاست کے اصول آپ پڑھ لیں، چاہے علامہ ابن خلدون کے پڑھ لیں یا امام ماوردی کے پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں، انہوں نے ایک مین چیز سیاست کے لیے ذکر کی ہے، عصبیت۔ عصبیت یہ ہے کہ اس سیاسی رہنما کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس کے سامنے سر جھکانے والے ہوں۔ میں آج اٹھ کر کہوں کہ بھئی مجھے وزیر اعظم بنا دو، میں پارٹی بنا دو، کون میرے ساتھ ہوگا؟ لیکن ایک دوسرا بندہ جس کی جڑیں معاشرے میں مضبوط ہے، جس کے اندر ایک قسم کی اٹریکشن ہے، ایک قسم کی عصبیت اس کی طرف ہے، چاہے کسی بھی بنیاد پر ہو، وہ اس کو لوگ پھر پسند کرتے ہیں اور اس کی بات کو وہ مان لیتے ہیں۔ لیکن اس سیاسی رہنما کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول متعین کیے ہیں کہ اس نے کس طرح سیاست چلانی۔ یہ نہیں کہ صرف عصبیت کی بنیاد پر نظامی سلطنت لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ جو بھی کر رہا ہے کرنے دے، یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید کے خلاف نکلے، اگرچہ یزید کے اندر یہ تھا کہ اس نے نظام سلطنت کو سنبھالا ہوا تھا، کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ معاملات، دینی معاملات بگڑتے جا رہے تھے، تو انہوں نے خروج کیا، ان کے خلاف نکلے ہیں اور پھر کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا مظہر جہنم ہوگا۔ لعنت مطلب رحمت سے دوری، اور رحمت سے دوری کا مظہر آخرت میں کامل مظہر جہنم ہے، اور رحمت کا کامل مظہر جنت ہے۔ تو خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کوئی عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔
ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔